الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم دامت دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام، شرح نخبۃ الفکر کی نخبۃ الفکر کی شرح نزہۃ النظر ہے، اس کے درس کے لیے ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ اصول حدیث کی یہ کتاب جو ہے اس کو پڑھا جائے اور اس کا درس دیا جائے۔ گزشتہ وینسڈے کو ہم نے ابتدائی باتیں کی تھیں کہ اصول حدیث جو ہے اس کی کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے، اصول حدیث ہوتا کیا ہے، اور وہ کن صاحب کی کتاب ہم شروع کر رہے ہیں، تو اس پر ہم نے مختصر سی گفتگو کی تھی۔ آج بھی ہم کتاب جو ہے نزہۃ النظر شروع نہیں کریں گے۔ آج پھر میں تھوڑی سی اس کی انٹروڈکشن کراؤں گا، اس کی جو ہے اس کی وضاحت کروں گا کہ وہ کیا ہے اور کیا ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے وینسڈے کو ہم اس کتاب کی ابتدا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ 2 ویک دی ہے اب لوگوں کو کہ چلو جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ رہ نہ جائیں، اس لیے ہم نے 2 ویک جو ہے اس کے انٹروڈکشن میں لگایا کہ اس کی بتایا جائے کتاب کے بارے میں، مصنفین کے بارے میں، اس کتاب کے اصولوں کے بارے میں۔ تو گزشتہ وینسڈے کو ہم نے چند باتیں کی تھی، تھوڑا سا اس ویڈیو میں ایکو تھا، وہ شاید سمجھ آئی کسی کو یا نہیں آئی، لیکن انشاءاللہ آج مسئلہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ کتنی اہمیت ہے اس کتاب کی ہے، اصول حدیث کی کتنی اہمیت ہے وہ ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے، اور بہت اہم کتاب ہے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن مجید بک آف گائیڈنس ہے، ہدایت کی بک ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لیا ہے۔ اس نے فرمایا سورہ حجر میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا
اب وعدہ تو اس نے فرمایا، لیکن اس کا انتظام رب تعالیٰ نے کیسے کیا؟ آپ غور فرمائیے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حفاظ کو یہ توفیق دی کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ کو یاد کریں۔ آپ ایک چھوٹا سا رسالہ اردو میں، انگلش میں، عربی میں چند صفحوں کا آپ لفظ بلفظ رسالہ نہیں یاد کر سکتے۔ آپ کوئی پمفلٹ لے لیں 10 صفحے کا، 15-20 صفحے کا، جیسے حفاظ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، ایک زبر زیر کا فرق نہیں آتا، کوئی حروف میں کمی بیشی نہیں آتی۔ آپ کوئی بھی رسالہ چھوٹا بڑا کسی بھی زبان میں آپ اگر اس کو میمورائز کرنا چاہیں تو آپ حافظوں کی طرح لفظ بلفظ اس کو یاد نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن مجید دیکھیے 114 صورتیں ہیں، اور آپ کسی بھی حافظ کو سن لیں جس نے اچھی محنت سے اس حفظ کیا ہے، پڑھا ہے، وہ زبر زیر کا فرق بھی نہیں آنے دے گا، اور پوری قرآن مجید کی کتاب جو ہے اس نے حفظ کی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حافظوں کے لیے اتنا ان پر کرم فرمایا اور ان کو اتنا حافظہ اور ذہن دیا کہ پورے قرآن مجید کو انہوں نے حفظ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ پوری دنیا میں ملینز آف حافظ ہیں جو قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ رہ گیا قرآن مجید کے معانی کا، ان کے مفاہیم کا، اس کے مطلب کا، کہ قرآن مجید کی تفسیر، اس کا میننگ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مقصد قرآن مجید کی آیات کا کیا ہے، ان کے شان نزول کیا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو کتاب نازل فرمائی اس کا مقصد کیا ہے، اور لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہے، اس کے کتنے الفاظ، اس کے معانی اور تراجم ہیں۔ تو یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا، اس کے لیے قرآن مجید کے ترجمے اور مفہوم بیان کرنے کے لیے، اور ان کے جو ہے تفاسیری معاملات جو ہے دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو، مفسرین کو یہ توفیق دی۔ بڑے بڑے مفسرین دنیا میں آئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابہ میں بہت بڑے مفسر تھے اور رئیس المفسرین جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے قرآن مجید کے مفہوم کو بیان کیا۔ امام رازی جیسے مفسر آئے، اور حضرت جو ہے ابو حاتم جیسے مفسر آئے، اور ابن جریر جیسے مفسر آئے، اور مفتی عراق جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی، اور جنہوں نے احکام القرآن لکھی، امام قرطبی، امام مراغی، کتنے بڑے بڑے مفسر آئے، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کا حق ادا کیا اور بڑے معانی اور مطالب انہوں نے بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی تفسیر کے لیے، ان کے مفاہیم سمجھانے کے لیے یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام اور مفسرین کو دیا۔ وہ قرآن مجید کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کی حفاظت کے لیے، ان کے معنی اور مطالب کے لیے، اس کے ان سے حدیثوں سے مسائل استنباط کرنے کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ نے بڑے بڑے مجتہدین اور بڑے بڑے محدثین کو پیدا فرمایا، جنہوں نے حدیث کو سمجھا، حدیث کو حفظ کیا، اور اس کے جو ہے نا اس پر بڑا کام کیا۔ یعنی حافظ الحدیث بھی جو بنے جنہوں نے حدیث پاک کو حفظ کیا۔ آج کل تو لوگوں کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ وہ چند حدیثیں بھی یاد نہیں کر سکتے۔
آپ کو کوئی آدمی ہے کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ اس کو 100 حدیث یاد ہے۔ کہنے کو تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے استاد کو، ہمارے شیخ کو، فلاں بزرگ کو 100 حدیث یاد ہے، 1000 حدیث یاد ہے، 50,000 حدیث یاد ہے، 10,000 حدیث یاد ہے، لیکن میرا جو تجربہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ حدیثوں کا یاد کرنا آج کل کے دور میں یہ بہت مشکل ہے۔ یعنی ایسے گپ مارے تو ماریں، لیکن حدیث کا یاد، یہ پہلے لوگوں کا کام تھا کہ جو لوگ حافظ الحدیث ہیں، ہاں جی، جن لوگوں کا جو ہے بڑے بڑے نام ہیں، ان کو جو ہے بڑا القاب دیا محدثین نے کہ مثلاً حافظ کس کو کہا جاتا ہے؟ جیسے قرآن مجید کے حافظ کو، یاد کرنے والے کو حافظ کہا جاتا ہے، اسی طرح حدیث کے یاد کرنے والے کو بھی حافظ کہا جاتا ہے۔ تو کم از کم جس آدمی کو 1,00,000 حدیث یاد ہے، 100,000، جس کو 1,00,000 حدیث یاد ہو، اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، اسی طرح حجت کا لفظ ہے، یہ بھی محدثین کے لیے آیا ہے، اور محدثین کے لیے اور بھی القاب آئے ہیں۔ تو کتنے کتنے بڑے محدثین ہیں جنہوں نے 3,00,000 حدیث حفظ کی ہے، کئی نے 10,00,000 حدیث حفظ یاد کی ہے۔ تو اتنی بڑی حدیث کا ذخیرہ یاد کر کے اس کو بیان کرنا، اس کو حفظ رکھنا، یہ حدیث کی بہت بڑی خدمت ہے۔ تو امام بخاری، امام مسلم، امام حاکم اور جتنے بھی بڑے بڑے یہ محدثین جن کی کتابیں آپ حدیث کی پڑھتے ہیں، لاکھوں حدیثیں ان لوگوں نے یاد کی تھی، اور ان لاکھوں میں پھر انہوں نے ان کو صحیح حدیثوں کو علیحدہ نقل کیا ہوا ہے، ضعیف حدیثوں کو علیحدہ نقل کیا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا کمال ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ فلاں حدیث صحیح ہے، فلاں ضعیف ہے، فلاں پر کلام ہے۔ جیسے امام بخاری کی حدیثیں ہیں، امام مسلم کی ہیں، یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو وہ صحیح کہتے ہیں۔ تو ان کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ بے شمار حدیثیں، لاکھوں حدیثیں یاد تھیں، لیکن ان سے انہوں نے یہ چند ہزار حدیثیں لے کر انہوں نے بخاری میں اور مسلم میں لکھی ہیں۔ تو ان کو پتہ کہ یہ حدیثیں بالکل صحیح ہیں، ان کے سندیں صحیح ہیں، ان کے راوی صحیح ہیں۔ تو حدیث کی خدمت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ملکہ دیا، ایسا ان کو جو ہے نا حافظہ دیا کہ انہوں نے اتنی حدیثیں یاد کی انہوں نے، اور اس پر بہت کام کیا انہوں نے، اور ایسا کام کیا۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ انہوں نے کتنی احتیاط کی اس حدیث میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ انہوں نے حدیث پڑھی، بہت سارے شہروں میں جا کر حدیث پڑھی، اور جب وہ سفر کرتے تھے تو کبھی پیدل، کبھی اونٹ پر، کبھی ان سواریوں پر سفر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ان کی عمر کافی ہو گئی اور وہ اونٹ پر سوار تھے، اور ان کا جو اونٹ کو چلانے والا ہے وہ آگے چل رہا تھا، آپ اونٹ پر ہی جا رہے تھے۔ تو آپ ایک جگہ جاتے جاتے آپ نے اپنی گردن نیچے کر لی، جیسے درخت کی شاخ آتی ہے نا، یا کوئی عمارت آتی ہے تو آدمی اس کے دروازے سے یا اس بلڈنگ کے یا درخت کے نیچے سے گزرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا سر درخت کو نہ لگے یا بلڈنگ کو نہ لگے، تو وہ اپنا سر نیچے کر لیتا ہے۔ امام بخاری جا رہے ہیں اونٹ پر، اور انہوں نے اپنا سر اتنا نیچے کر لیا کہ اونٹ کی پشت کے ساتھ آپ کا سر لگنے لگا۔ تو جو اونٹ کے چلانے والے ساتھی تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید امام صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنا نیچے جھک گئے۔ انہوں نے اونٹ روک کر پوچھا، امام صاحب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے سر نیچا کیا ہے، اتنا نیچے کیا کہ ہمیں خطرہ ہو گیا کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، کیا آپ نے سر نیچے کیا؟ آپ نے فرمایا اونٹ کو یہیں روک لو۔ اونٹ روک گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں درخت نہیں ہے کہ جس درخت کے نیچے سے جب آدمی اونٹ پر سواری سے گزرتا ہے
تو جب تک وہ سر نیچا نہ کرے اس وقت تک اس کی شاخیں جو ہیں اس کو گزرنے نہیں دیتی، اس لیے سر نیچا کرنا پڑتا ہے کہ سر کے اوپر شاخیں ہیں۔ ان کا یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے، یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ کو یہیں روکو، قریب والے گاؤں میں جاؤ، بوڑھے آدمیوں سے یا معمر آدمیوں سے یا ان لوگوں سے پوچھو کہ اس جگہ پر ایک درخت ہوتا تھا، جب ہم اس سے نیچے سے گزرتے تھے، اونٹ پر سوار ہو کر گزرتے تھے، تو اگر ہم سر نیچے نہ کرتے تو ہمارا سر درخت کی شاخوں کو لگتا۔ میں نے اس لیے سر نیچا کیا ہے کہ میری عادت تھی کہ اس درخت کے نیچے سے میں سر نیچے کر کے گزرتا تھا، تب میں گزر سکتا تھا۔ اب تم کہتے ہو یہاں درخت نہیں ہے، تو میں یہاں کھڑا ہوں، آپ گاؤں کے لوگوں سے پوچھ کر آؤ، اگر یہاں درخت تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حافظہ ٹھیک ہے، میں حدیث بیان کر سکتا ہوں۔ اور اگر یہاں درخت نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے غلطی سے سر نیچا کیا ہے، یہاں درخت نہیں تھا، تو میں حدیث بیان کرنی چھوڑ دوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو میں غلط بیان نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ گئے، انہوں نے جا کر جب پوچھا گاؤں والوں سے، گاؤں والے آئے، انہوں نے کہا بالکل بعین ہی اسی جگہ پہ جہاں امام بخاری نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے اپنا سر نیچے کیا ہے، یہاں درخت ہوتا تھا، اور اس کی شاخیں اتنی جھکی ہوتی تھیں کہ اونٹ پر سیدھا بیٹھ کر آدمی نہیں گزر سکتا تھا، جب تک کہ وہ سر اپنا نیچے نہ کرے وہ نہیں گزر سکتا تھا۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے احتیاط محدثین کی، جنہوں نے حدیث کے الفاظ کو یاد کیا اور حدیث کو ہم تک بالکل صحیح پہنچایا۔ ہاں جی، جہاں ان کو شک گزرا وہاں انہوں نے او کا لفظ استعمال کیا، اور جہاں شک نہیں گزرا وہاں پوری حدیث بیان کی۔ یعنی محدثین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اتنا اہتمام کیا۔ اس کے بعد چوتھا مقام آتا ہے حدیث سے مسائل نکالنے کا، کہ اب حدیث سے مسائل نکالنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ حدیث کو تو جو ہے ایک آدمی روایت کرتا ہے حدیث کو، اور حدیث کو روایت کرنے کے بعد جب وہ آگے کسی اور کو حدیث سناتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا جو سننے والا ہے وہ سنانے والے سے زیادہ عالم ہو، وہ زیادہ فائدہ اس سے نکال سکے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا نضر اللہ، اس طرح کا الفاظ آپ نے شروع فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس آدمی کا چہرہ خوبصورت بنائے، اس کا چہرہ تر و تازہ بنائے، اس کو اچھی صحت دے رب تعالیٰ، جو میری حدیث کو سنے اور سن کر پھر آگے بیان کرے۔ تو جو یہ بیان کرنے والا ہے، حدیث روایت کرنے والا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ علم اس کو ہو، جو حدیث کو زیادہ سمجھے وہ شخص جس کو حدیث بیان کی گئی ہے، اور وہ اس حدیث سے زیادہ مسائل نکال کر لوگوں تک پہنچائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو عالم صحابہ تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو صرف حدیث کے راوی صحابہ تھے۔ تو جو راوی صحابہ تھے وہ حدیث کی روایت تو لیتے تھے، لیکن حدیث کو سمجھنا، اس سے مسائل کا اخذ کرنا، مسائل کا استنباط کرنا، یہ ان آدمیوں کا کام نہیں تھا، یہ علماء صحابہ کا کام تھا۔ اور وہ کون تھے؟ جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرات جو تھے یہ عالم صحابہ تھے۔ ہاں جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ تھے جو عالم صحابہ تھے۔ ہاں جی، تو جو روایت کرنے والے صحابہ ہیں وہ حدیث پاک کو اتنا نہیں سمجھ سکتے تھے
جتنا یہ عالم سمجھتے تھے۔ تو اجتہاد کرنا حدیث سے مسائل نکالنے یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی پیدا فرمائے جو حدیث کو صحیح طرح سمجھتے تھے، ان سے مسائل نکالتے تھے، اور وہ مجتہدین کرام تھے۔ حضرت سفیان بن سعید ثوری امیر المومنین فی الحدیث، سفیان ثوری کا بڑا نام ہے محدثین میں، وہ فرماتے ہیں کہ لا اعلم افضل من علم الحدیث لمن اراد به وجہ اللہ تعالی ان الناس یحتاجون الیہ فی طعامہم و شرابہم فہو افضل من التطوع بالصلاۃ والصیام لأنہ فرض کفایۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو محدثین، مجتہدین، فقہا جو حدیث پاک کو پڑھتے ہیں اور پھر اس سے مسائل نکالتے ہیں، اور جو ہے حدیث پاک سے مسائل نکال کر اللہ کی رضا کے لیے وہ حدیث پاک کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مسائل نکالتے ہیں، تو عام لوگ جو ہیں جیسے اپنی زندگی میں محتاج ہوتے ہیں کھانے کی طرف، پینے کی طرف، یعنی آدمی نہ کھائیں نہ پئیں تو ان کا گزارا نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں وہ اپنی زندگی زندہ رہنے کے لیے کھانے پانی کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ لیکن محدثین جو ہیں وہ علم حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں اور اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ ان کا یہ حدیث پاک کی خدمت کرنا، مسائل نکالنا، فرمایا یہ نفلی نماز اور نفلی روزے سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اللہ کی رضا وہ جو حاصل کرتے ہیں نا اس سے، تو ایک آدمی اگر 100 نفل پڑھے، ایک آدمی اگر 100 روزہ رکھے، اور جو ہے ایک دوسرا عالم جو ہے وہ حدیث سے مسائل نکالے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نفلے والوں کو زیادہ ثواب ہے یا حدیث سے اجتہاد کرنے والوں کو زیادہ ثواب ہے؟ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا اس آدمی کو زیادہ حاصل ہوتی ہے جو حدیث کی خدمت کرے، کہ اس لیے کہ حدیث کا اس طرح بیان کرنا اور اس کا معلوم کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ فرض کفایہ ہے، یعنی لوگوں کو حدیث کا سمجھانا، پڑھانا، سمجھانا، مسائل نکال کر بتانا، یہ فرض کفایہ ہے۔ تو فرمایا ان کو زیادہ ثواب ہے، نماز سے، روزے، نفلی نماز، نفلی روزے سے زیادہ ثواب ہے حدیث پاک کا سمجھنا، اس کی خدمت کرنا، اس کے مسائل بیان کرنا، اس سے مسائل کا استنباط کرنا، یہ زیادہ ثواب ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد تھے۔ امام محمد بن حسن یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام محمد بن حسن کے شاگرد ہیں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ امام محمد بن حسن وہ ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، اور امام شافعی اتفاق سے اسی کمرے میں، اسی حال میں امام شافعی نے بھی رات گزاری، امام محمد بن حسن نے بھی رات گزاری بیڈ پر اور سوئے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور امام شافعی جو تھے انہوں نے بھی رات اسی کمرے میں گزاری۔ تو امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات جو ہے نا پوری رات نفلوں میں گزاری، میں نفل پڑھتا رہا، اور امام صاحب بیڈ پر لیٹے رہے میرے استاد۔ جب فجر ہوئی تو امام صاحب نے بغیر وضو کیے فجر کی نماز پڑھی، اور میں نے بھی فجر پڑھی۔ جب ہم نے فجر پڑھی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو ساری رات نفل پڑھتا رہا ہوں، اور امام محمد میرے استاد جو ہیں وہ میرے سامنے بیڈ پر لیٹے رہے ہیں، ساری رات لیٹے رہے ہیں، اور صبح اٹھے ہیں اور بغیر وضو کے انہوں نے فجر کی نماز پڑھ دی ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ شک ہوا کہ ہو سکتا ہے آپ کو اغلا، نیند آ گئی ہو اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہو، آپ کو وضو کرنا چاہیے تھا، اور اگر وضو نہیں بھی ٹوٹا تو آپ ساری رات لیٹے رہے،
آپ نے کوئی عبادت نہیں کی، یہ میرے خیال آیا، جیسے عام آدمی کے ذہن میں خیال آتا ہے۔ تو میں نے پوچھا حضرت صاحب آپ نے ساری رات بیڈ پر لیٹے رہے اور فجر کی نماز آپ نے بغیر وضو کیے ہوئے پڑھ دی، ہاں جی، اور میں تو نفل پڑھتا رہا، میں تو جاگتا رہا۔ آپ نے فرمایا اے شافی، محمد بن ادریس شافی، آپ نے 100 نفل پڑھا، 200 نفل پڑھا، 150 نفل پڑھا، پتہ جتنے بھی نفل پڑھے آپ نے، میں پوری رات بیڈ پر لیٹا رہا اور میں قرآن مجید سے مسائل کا استنباط کرتا رہا، اور میں نے 1000 مسئلہ آج رات قرآن مجید سے استنباط کر کے اجتہاد کر کے 1000 مسئلہ میں نے نکالا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 نفل پڑھے یا 150 نفل پڑھے، امام محمد نے رحمۃ اللہ علیہ نے اگر 100 مسئلہ یا 200 مسئلہ یا 250 مسئلہ آپ نے قرآن مجید سے نکالا اجتہاد کر کے، تو فرمایا کہ یہ ان کا جو اجتہاد تھا، یہ حدیث سے اجتہاد کرنا جو ہے، یہ امام ثوری جیسے فرماتے ہیں، حضرت امام سفیان بن سعید ثوری، امام ثوری امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علماء کا، مجتہدین کا حدیث سے ان مسائل کا نکالنا، یہ نفلی نماز اور نفلی روزے سے اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا سمجھنا، اس کا سیکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور اس کو قرآن کا حکم ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے آپ منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ اب یہ جو ہے نا حدیث پاک، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا، جن لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ وہ اصول حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، شاید ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے، ان کو شوق تو پڑا اصول حدیث سیکھنے کا، یہ نخبۃ الفکر اور اس کی شرح نزہۃ النظر پڑھنے کا، لیکن شاید ان کو اس بات کا علم نہیں کہ یہ نخبۃ الفکر جو ہے، یہ کتاب ہے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی، جو قرآن کے بھی حافظ تھے، حدیث کے بھی حافظ تھے، بہت بڑے علامہ تھے۔ انہوں نے یہ کتاب نخبۃ الفکر جو ہے، یہ اپنی زندگی میں انہوں نے حالت سفر میں لکھی، سفر کی حالت میں وہ سفر کر رہے تھے، اور ان کے سامنے کتاب تھی ابن صلاح کی، ہاں جی، معرفت و علم الحدیث، یہ کتاب ان کے سامنے تھی، اور وہ اس سے لوگ استفادہ صحیح نہیں کر سکتے تھے، اس کو سمجھنے میں ان کو دقت آ رہی تھی، تو انہوں نے علامہ ابن حجر سے گزارش کی کہ آپ یہ کتاب لکھیں۔ انہوں نے، علامہ ابن حجر نے، امام ابن حجر، حافظ ابن حجر عسقلانی نے ابن صلاح کی کتاب سے نخبۃ الفکر لکھی، حالت سفر میں تھے، اور یہ ہجری 812 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ ان کی وفات ہے 852 میں، ہجری 852 میں، لیکن کتاب لکھی انہوں نے 812 میں۔ کتاب لکھنے کے بعد جب آپ نے کتاب دی علماء کو، تو علماء نے کہا کہ اس کی بھی ہمیں شرح چاہیے، یہ بھی مشکل ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو علامہ امام حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب کی شرح نزہۃ النظر لکھی، یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا۔ انہوں نے نزہۃ النظر شرح لکھی، اور اس وقت علماء حدیث کے معاملے میں بڑے ایکٹیو تھے، تو جب یہ شرح جب نخبۃ الفکر آپ نے لکھی، اس دور میں اصول حدیث کی، جو اس دور میں نخبۃ الفکر کے ساتھ ساتھ 27 کتب اصول حدیث کی لکھی جا چکی تھی، بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ نخبۃ الفکر کی بڑی شرح لکھی گئی، اور بعض نے تو کہا کہ 66 کتابیں اصول حدیث کی لکھی گئیں،
شرح نخبۃ الفکر کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ کتاب جو ہے نا نخبۃ الفکر، اس میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھ سے درخواست کی کہ یہ آپ نخبۃ الفکر یا نزہۃ النظر پڑھائیں، ان کو یہ پتہ نہیں اس بات کا کہ اس کے اندر اصول کس چیز کے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی یہ شافعی ہیں، امام ابن حجر شافعی ہیں، اور ہم لوگ حنفی ہیں۔ ہم لوگ جتنے طالب علم مبارزات پڑھ رہے ہیں یا جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ حنفی ہیں۔ جب وہ حنفی ہیں تو نخبۃ الفکر یا نزہۃ النظر جب پڑھیں گے تو ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے اندر تو سارے اصول جو حدیث کے بیان کیے گئے ہیں وہ شافعی مذہب کے ہیں، حنفی مذہب کے نہیں ہیں۔ جو شافعی مذہب کے اصول جب آپ پڑھیں گے تو آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ اصول سارے یہ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ شوق تو آپ کو چڑھا نزہۃ النظر پڑھنے کا، نخبۃ الفکر پڑھنے کا، اس کی شرح پڑھنے کا، لیکن یہ آپ کو پتہ نہیں کہ اس میں اصول جو ہیں وہ سارے امام شافعی کی یعنی شافعیوں کے اصول حدیث جو ہیں اس میں وہ بیان کیے ہوئے ہیں، اور آپ ہیں حنفی لوگ، تو اس لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حنفی اصول کیا ہے، اصول حدیث، اور شافعی اصول حدیث کیا ہے۔ جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، نخبۃ الفکر پڑھائی جاتی ہے، نزہۃ النظر پڑھائی جاتی ہے، یا امام سیوطی کی تدریب الراوی پڑھائی جاتی ہے، یہ تدریب الراوی بھی امام شافعی کی ہے، یہ شافعیوں کی ہے کہ امام سیوطی شافعی ہیں۔ نخبۃ الفکر پڑھائی جاتی ہے تو وہ بھی شافعی ہیں، حافظ ابن حجر، اور جو نزہۃ النظر ہے جو شرح ہے نخبۃ الفکر کی وہ بھی پڑھائی جاتی ہے تو وہ بھی شافعی ہیں۔ تو جب شافعیوں کے اصول آپ پڑھیں گے، حنفیوں کے اصولوں کا آپ کو پتہ نہیں، تو آپ کیسے فرق کریں گے کہ ہمارے اصول حدیث کیا ہیں اور شافعیوں کے اصول حدیث کیا ہیں؟ اور پھر کیا ہوگا؟ آپ کنفیوز ہوں گے۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ کنفیوز ہوں گے۔ اس طرح کنفیوز ہوں گے کہ ہمارے جو علماء حنفی ہیں، احناف نے اصول حدیث میں کوئی لمبی چوڑی کتابیں نہیں لکھی۔ جتنی بھی کتابیں اکثر آپ کو ملتی ہیں اصول حدیث کی وہ شافعیوں کی لکھی ہوئی ہے، جیسے تدریب الراوی ہے، نخبۃ الفکر ہے، نزہۃ النظر ہے، یا اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں بہت ساری، تو شافعیوں کی لکھی ہوئی۔ جب شافعیوں کی لکھی ہوئی ہے تو ان میں تو وہ شافعی اپنے اصول لکھیں گے۔ ہمارے پاس جو ہمارے اصول حدیث پر آپ کا سوال ہوگا کہ ہمارے اصول حدیث کہاں گئے، تو میں نے آپ کا پچھلے درس میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ جو کتاب ہے اصول شاشی، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے۔ نور الانوار ملا جیون کی یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، اور حسامی یہ اصول فقہ کی کتاب ہے۔ مسلم الثبوت یہ اصول فقہ کی کتاب ہے۔ تو اصول شاشی میں، نور الانوار میں، حسامی میں، ان کتابوں میں جہاں ادلہ اربع کا ذکر آتا ہے کہ جو ہے نا ہمارا مذہب یہ ہم 4 چیزوں سے ثابت کرتے ہیں۔ کتاب اللہ سے، کہ ہم کوئی بھی چیز ثابت کرنی ہو نا، ہم اللہ کی کتاب سے، قرآن مجید سے مسائل لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کتاب اللہ سے ہمیں نہ ملے تو ہم حدیث سے لیتے ہیں، اور اگر حدیث پاک سے نہ ملے تو ہم اجماع سے لیتے ہیں، کہ صحابہ کا اجماع، علماء کا اجماع جس بات پر ہو ہم اجماع سے لیتے ہیں، اور اگر اجماع سے نہ ملے تو ہم قیاس سے لیتے ہیں۔ اس کو 4 ادلہ اربع کہتے ہیں، یہ 4 اصول ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، اور جب آپ اس کے ساتھ چل رہے تھے، جب آپ کو الوداع کہہ رہے تھے اور وہ جا رہے تھے یمن کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
بیما تقضی یا معاذ، اے معاذ آپ فیصلے کس طرح کرو گے؟ آپ قاضی بن کے جا رہے ہو، جسٹس اور جج بن کے جا رہے ہو، اگر لوگوں نے آپ سے کوئی سوال کیے تو بیما تقضی یا معاذ، اے معاذ وہ فیصلے کیسے کرو گے؟ تب سنیے یہ حدیث پاک جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ نے عرض کی اقضی بکتاب اللہ ہے، میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب سے، یعنی قرآن مجید میں دیکھوں گا کہ مسئلہ کس مقام پر ہے، میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب کو دیکھ کر، اس سے مسائل نکالوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اس میں نہ پائے، یعنی آپ کو نہ ملے، یہ نہیں فرمایا کہ کتاب اللہ میں ہے ہی نہیں، کیا فرمایا کہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے، اگر کتاب اللہ میں آپ کو نہ ملے تو پھر کس سے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں کتاب اللہ سے اگر مجھے مسئلہ نہ ملا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ مسئلہ بیان کروں گا۔ جب آپ نے فرمایا کہ اے معاذ اگر تمہیں کتاب اللہ سے بھی نہ ملے، اگر تمہیں حدیث سے بھی نہ ملے تو پھر کیسا فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے پھر کیا کہا، اجتہد برائیی، یا رسول اللہ میں پھر اپنی رائے سے اس قرآن و حدیث کے مطابق جو میرا فیصلہ رائے ہوگی، اپنی سوچ ہوگی، اس سے میں فیصلہ کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام خوش ہوئے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو، پیغام لے جانے والے کو، معاذ کو، جس نے اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر چیز صرف قرآن سے نہیں آپ کو مل سکتی، اگر قرآن سے نہ ملے تو آپ کو حدیث سے مل جائے گی، اگر حدیث سے بھی آپ کو سب کچھ قرآن میں ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ قرآن مجید تبیان لکل شیء، ہر چیز قرآن میں ہے، تفصیل لکل شیء، ہر چیز قرآن میں ہے، یا اسی طرح فرمایا کہ حضرت علی کا قول ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ سارے علوم قرآن مجید میں ہیں لیکن لوگوں کا عقل اتنا کام نہیں کرتا کہ وہ قرآن سے سارے مسائل نکال لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے میں وہ بھی قرآن مجید سے نکال سکتا ہوں۔ تو اب یہ علم کی بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ اس عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم بھی دے اور حکمت کا علم بھی عطا فرما۔ جب حضور نے دعا فرمائی تو ان کو رب نے کتنا علم دیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن مجید سے وہ حاصل کر سکتا ہوں، نکال سکتا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ سارے علوم قرآن میں ہیں لیکن لوگوں کی عقل اتنی نہیں ہے کہ وہ قرآن سے مسائل نکال سکے۔ ہاں جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے اگر کسی کو نہ ملے تو دوسرا سورس کیا ہے؟ ادلہ اربعہ کا، حدیث سے نکالو۔ اگر حدیث سے مسئلہ تو پھر اجماع دیکھو، یہ اہل سنت کا ہے کہ ادلہ اربعہ ہمارے نزدیک ہیں کہ صحابہ کرام نے انہوں نے کیسے فیصلے کیے، انہوں نے مسائل کیسے نکالے، ان کا اجماع کیا کہتا ہے اور علماء کا اجماع کیا کہتا ہے، اس سے آپ مسائل نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اجماع سے بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہو، جیسے کہ آج کا دور ہے، نئے مسائل آئے ہیں اور آپ کو اس وقت صحابہ کا اجماع بھی اس پہ نہیں کوئی چیز ملتی، قرآن و حدیث سے بھی کوئی چیز نہیں ملتی، تو پھر آپ قرآن و حدیث اور صحابہ کے اجماع کی روشنی میں آپ قیاس سے مسئلہ نکال سکتے ہیں۔ یہ اس کو ادلہ اربعہ کہتے ہیں، ان چار چیزوں سے آپ مسائل نکال سکتے ہیں۔ تو یہ علماء اور فقہاء نے یہ کام کیا کہ وہ جو ہے نا ان ادلہ اربعہ سے وہ مسائل نکالتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو یہ شافعیوں کی کتابیں ہیں اس میں اصول کس کے ہیں؟ اصول حدیث شافعیوں کے ہیں، حنفیوں کے نہیں ہیں۔ حنفیوں کے اصول جو ہیں وہ اصول شاشی میں ہیں، نور الانوار میں، کتاب السنت میں ہے، اور جو ہے حسامی وغیرہ یہ جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں، احناف نے، حنفی علماء نے
ان اصول فقہ کے کتابوں میں اصول حدیث نقل کیے ہیں، لیکن جب ہم نے بھی یہ اصول فقہ پڑھی تو اتنی توجہ ہم نے بھی نہیں کی جو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم جب نزہۃ النظر یا نخبۃ الفکر پڑھا رہے ہیں اور جو ہمیں وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اس وقت ہم چونکہ بچپنا تھا، طالب علمی تھی، اتنی ہماری گہری نظر نہیں گئی کہ یہ اصول وہ ہیں جو احناف کے اصول ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی میری اس بات کو سن رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نخبۃ الفکر یا نزہۃ النظر یا تدریب الراوی یا یہ جو کتابیں درس نظامی میں اصول حدیث کی پڑھائی جاتی ہیں، یہ شافعیوں کی کتابیں ہیں، اور ان میں شافعیوں کے اصول حدیث ہیں، حنفیوں کے نہیں ہیں۔ تو آپ کہیں گے جی شافعی بھی تو مسلمان ہیں، حنفی بھی مسلمان ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر شافعیوں کے بھی اور اصول اور جو حنفیوں کے اصول ہو جائیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ شافعیوں کے اصولوں میں اور حنفیوں کے اصولوں میں فرق ہے۔ پہلا فرق کہ ہمارے نزدیک جو سنت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل اور آپ کا سکوت، یعنی آپ کی تقریر۔ بس میں نے بتایا تھا نا، سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری۔ نبی کریم علیہ السلام کا قول جو آپ نے فرمایا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فعل جو آپ نے کیا ہے، یا آپ کا سکوت، آپ نے کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح صحابہ کا قول، سنیے، صحابہ کا قول، صحابہ کا فعل، یہ بھی سنت ہے۔ تو اب ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تقریر، سکوت، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قول، ان کا فعل، یہ سنت ہے۔ شافعیوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے یہ سنت ہے، فعل سنت ہے، صحابہ کا قول اور فعل سنت نہیں ہے۔ صحابہ کا قول اور فعل سنت نہیں ہے۔ جب ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک جو ہے رسول اللہ کا قول اور فعل اور تقریر سنت ہے، صحابہ کا قول اور فعل سنت ہے، اور شافعیوں کے نزدیک صحابہ کا قول اور فعل سنت نہیں ہے، تو یہیں سے فرق پڑ گیا نا، اختلاف پڑ گیا نا۔ ہاں جی، بلکہ میں نے پچھلے درس میں اگر آپ کو یاد ہو، میں نے تدریب الراوی سے میں نے امام طیبی کا ایک قول نقل کیا تھا۔ وہ قول کیا تھا؟ امام طیبی پتہ ہے کون ہے؟ جو مشکات شریف، آپ کتاب سنی آپ نے مشکات شریف؟ مشکات شریف جس نے لکھی ہے وہ ان کے استاد ہیں، علامہ طیبی صاحب مشکات کے استاد ہیں، اور انہوں نے طیبی شرح لکھی ہے مشکات شریف کی۔ آپ نے شاگرد کی کتاب کی شرح لکھی امام طیبی نے، اور امام طیبی نے کیا کہا ہے؟ میں نے تدریب الراوی سے میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا۔ امام طیبی کہتے ہیں، محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ کا قول، فعل اور تقریر، یہ بھی سنت ہے، صحابہ کا قول اور فعل بھی سنت ہے، اور تابعین کا قول بھی سنت ہے۔ تو تابعین کا قول امام طیبی کے مطابق جب جو ہے جب تابعین کا قول سنت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے وہ سنت سے باہر نہیں ہے۔ ہاں جی، کیا ثابت ہوا؟ امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے، امام ابو حنیفہ کے اقوال جو ہیں، آپ کے قول جو ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو وہ سنت ہوئے نا۔ جب وہ سنت ہوئے تو شافعیوں کے نزدیک وہ سنت نہیں ہے، تو اختلاف تو یہیں پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کتابوں میں جو اصول بیان کیے گئے اس سے ہمیں کچھ اختلاف ہے احناف کو۔ یہ ایک اختلاف میں نے آپ کو بیان کیا۔
دوسرا اختلاف سنیے، دوسرا یہ کہ جو ہے نا شافعیوں کے نزدیک سنت جو ہے یہ مرفوع حکمی ہے۔ مرفوع حکمی کا کیا مطلب؟ مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو۔ تو جب رسول اللہ کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جب آپ کا قول اور آپ کا فعل ہی سنت ہے، صحابہ کا قول اور فعل سنت نہیں ہے شافعیوں کے نزدیک، تو جب وہ قول اور فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچے گا تب ہی سنت ہوگا نا۔ ہاں جی، مرفوع اسی کو کہتے ہیں نا۔ جب مرفوع جو ہے نا صحابہ حضور کے تک ان کا قول اور فعل جو ہے، صحابہ کہیں گے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا میں نے سنا آپ نے یہ فرمایا، یا آپ نے یہ کیا، تو یہ حضور تک جو بات پہنچے گی وہ مرفوع ہوگی۔ تو سنت جو ہے نا یہ مرفوع حکمی ہے، اور جو ہے نا شافعیوں کے نزدیک تو وہی سنت ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو صحابہ کا فعل بھی سنت ہے۔ دوسرا فرق یہ ہو گیا۔ تیسرا فرق میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بعض دفعہ صحابی ایک حدیث بیان کرتا ہے، بعض دفعہ صحابی ایک حدیث بیان کرتا ہے، اب اس کا کوئی فتویٰ یا فعل اس حدیث کے خلاف آتا ہے۔ مثلا ایک صحابی نے ایک حدیث بیان کی، اس کے بعد اسی صحابی نے کوئی فعل ایسا کیا جو اپنی اس بیان کردہ حدیث کے خلاف کیا فعل اس نے، یا اس نے فتویٰ دیا اس حدیث کے خلاف جو انہوں نے بیان کی تھی راوی سے۔ اب جب جو مخالف ہے وہ تو کہے گا نا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیوں کہ راوی کا فعل جو ہے اس حدیث کے خلاف ہے۔ مثلا اس راوی نے، صحابی نے یہ حدیث بیان کی، اور اسی صحابی نے ایک ایسا کام کیا جو اس حدیث کے خلاف ہے، سمجھے نا؟ تو اب مخالف جو ہے یہ کہے گا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو صحابی اس کے خلاف نہ کرتا۔ صحابی کا حدیث کے خلاف کام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ حدیث صحیح نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ ہاں جی، یہ شافعی کہتے ہیں، امام شافعی اور ان کے جو کہتے ہیں کہ جب صحابی کا قول اور ہو اور اس کا فعل اس کے مخالف ہو تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا اس میں اختلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس صحابی نے اس حدیث کو روایت کیا اور فعل اس نے اس کے خلاف کیا، تو خلاف کس وجہ سے ہوا؟ ہو سکتا ہے یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہو۔ جب حدیث منسوخ ہو گئی ہو، ہاں جی، تو اس پر تو عمل نہیں کیا جائے گا نا، اب اس حدیث پر عمل کیا جائے گا جو اس طرح کی نہیں ہے۔ تو ہمارے نزدیک کیا ہوا کہ اگر صحابی کا، راوی کا فعل جو ہے اس کے قول کے خلاف ہو تو ان کا تو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے حدیث معول ہو، تعویل اس کی کر دی گئی ہو، یا حدیث جو ہے منسوخ ہو گئی ہو۔ تو اس لیے نا یہ بھی اختلاف ہے ہمارے اور شافعیوں کے درمیان۔ اسی طرح ایک اور ہے کہ احناف کے نزدیک اگر کوئی محدث کسی حدیث کا احتجاج کرتا ہے، خلاف کرتا ہے، ایک محدث ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ایک محدث کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، احتجاج ہو گیا نا، حدیث کے خلاف احتجاج ہو گیا۔ تو اب جو ہے نا وہ کہتے جب کوئی آدمی دوسرا کہے کہ جی دیکھو جی فلاں محدث نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، جیسے ابن جوزی ہیں یا کتنے محدث ہیں جو اکثر مشہور ہے کہ وہ حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، لیکن بہت سارے دوسرے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ ابن جوزی کی اکثر حدیثیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، انہوں نے کوئی حدیث نہیں چھوڑی، بہت حدیثوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء جو ہیں وہ ان حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں۔
اب مخالف ہی کہہ سکتا ہے کہ جی ابن جوزی نے یا فلاں محدث نے یا کہ حدیث ضعیف ہے، ہاں جی لہذا حدیث ہے، آپ اس کو کیوں ریفرنس کے طور پر پیش کرتے ہو؟ ہمارے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک یا دو عالم کا کسی حدیث کو ضعیف کہہ دینا اس سے حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی۔ کیوں کہ اگر اس کے نزدیک حدیث ضعیف ہے تو دوسرا عالم بھی تو اس کو صحیح کہہ رہا ہے نا، تو آپ اس کی بات مانتے ہو، اس کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو ہمارا کسی عالم کا احتجاج کرنا کسی حدیث کے خلاف یہ اس چیز کو ثابت نہیں کرتا کہ وہ حدیث واقعی ضعیف ہو۔ یہ بھی اختلاف ہے شوافی اور احناف کے درمیان۔ اسی طرح میں ایک آپ کو اور مثال دیتا ہوں، ایک حدیث ضعیف ہے، اگر وہ حدیث ضعیف ہے، ثابت ہے، بالکل پتہ کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن عمل اس پر جو ہے نا تواتر کے ساتھ ہے، عمل اس کے ساتھ تواتر کے ساتھ ہے، تو حنفیوں کے نزدیک وہ حدیث ضعیف جو ہے نا وہ قوی ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی۔ کیوں کہ تواتر کے ساتھ اس کا عمل۔ تواتر کا کیا مطلب ہے؟ تواتر کا معنی یہ ہے کہ ہر دور میں حدیث متواترہ جن کو بہتے ہیں، وہ چند حدیثیں ہیں جو حدیث متواترہ ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ اگر آپ کسی کے خلاف کو کیس کریں تو آپ مدعی ہیں، آپ مدعی ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، اور آپ اگر جج کے پاس جائیں اور آپ یہ کہیں کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے اور اس نے میرا نقصان کیا، آپ دعویٰ کریں تو آپ مدعی ہیں، اور آپ کے لیے حدیث جو ہے کہ البینۃ علی المدعی، کورٹ میں گواہ پیش کرنا یہ مدعی کا کام ہے، اور اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو جو انکار کرنے والا ہے دوسرا وہ وہ قسم اٹھا لے، یہ حدیث جو ہے نا یہ متواترہ ہے۔ متواترہ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام کے ثابت کرنے میں، حکم کے ثابت کرنے میں قرآن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے نا، وہ ثابت کرو تو قرآن کی آیت ثابت آ جائے تو کوئی شک نہیں ہوتا، مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث متواترہ آ جائے نا تو وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے حکم، جیسے کہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا ہے۔ ہاں جی، یعنی اتنے لوگ صحابہ میں اس حدیث کو روایت کریں کہ تصور ہی بندہ نہ کر سکے کہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے۔ اگر تابعین بھی اتنے نقل کریں کہ جھوٹ تصور بھی نہ کر سکے، اس کے بعد والے ہر دور میں اتنے لوگ اس حدیث کو نقل کرتے جائیں کہ وہ حدیث جو ہے نا اس کا جھوٹ پر خیال کرنا ہی جو ہے نا ناممکن ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ایک حدیث اور ہے یہ کہ جو مسح علی الخفین ہے، موزوں پر مسح کرنا، یہ حدیث متواترہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غالباً 60-70 صحابہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا اور حکم فرمایا۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ متواترہ۔ متواترہ کیا ہے؟ جس کا تواتر علی الکذب محال ہو، یعنی اس کو جھوٹا خیال کرنا بھی بڑا مشکل و محال ہو، جس کو سچا ماننا چاہیے کہ بالکل سچی بات ہے، یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، یہ حدیث متواترہ ہے۔ تو اب میں ذکر کر اسی طرح جو ہے اور حدیثیں بھی ہیں جو حدیث متواترہ ہیں، میں نے 2 مثالیں آپ کو دی ہیں، بعد میں اور بھی بتاؤں گا۔ تو مسئلہ میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ایک حدیث ضعیف ہے، ایک حدیث ضعیف ہے، اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا۔ اب صحابہ نے اس حدیث پر اتنا عمل کیا، پھر تابعین نے اتنا عمل کیا، تبع تابعین نے اتنا عمل کیا کہ کئی محدثین اور کئی صحابہ اور کئی تابعین اس حدیث ضعیف پر عمل کرتے گئے، اور اتنا عمل ہوا کہ وہ حدیث ضعیف کی اتنی سپورٹ ہو گئی کہ وہ حدیث ضعیف جو ہے متواترہ کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ حدیث ضعیف کس کے حکم میں ہو جاتی ہے؟ متواترہ کے حکم میں۔ اب حنفیوں کے نزدیک وہ حدیث جو ہے نا وہ متواترہ کے حکم میں ہے، شافعیوں کے نزدیک وہ نہیں ہے، سمجھے؟ تو یہ فرق ہے۔ جیسے میں مثال آپ کو دوں، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید جو آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ، میں آپ سے پوچھوں کہ حدیث بیان کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کبھی آپ نے سوچا یہ
آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ ثبوت دو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ حدیث آپ کے پاس ہے، حدیث متواترہ، کوئی مشہور حدیثہ، یعنی آپ ثابت کریں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ میں نے کیا سوال کر دیا۔ آپ مسلمان ہیں، ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مجھے ثابت کر کے دو کسی حدیث سے، کسی آیت سے، یہ اللہ کی کتاب ہے، ثابت کرو۔ تو اس کے لیے کیا ہے دلیل؟ کیا ہے؟ جو ویری سمپل، کہ صحابہ کرام نے اس قرآن کو پڑھا، 1,24,000 صحابہ نے، تابعین لاکھوں کی تعداد میں تابعین نے اسی قرآن کو پڑھا، تبع تابعین نے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اسی کتاب کو پڑھا۔ اس کے بعد تابعین کے بعد محدثین کا زمانہ آیا، ہر دور میں صدیاں، 14 صدیوں میں کتنے مسلمان رہے پوری دنیا میں؟ کسی نے انکار کیا؟ سارے اسی کتاب کو پڑھتے آئے نا۔ اب اتنے لوگوں کا قرآن کو پڑھنا، یہ اتنی سپورٹ ہے قرآن کی کہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اتنی سپورٹ ہے کہ تواتو علی الکذب، یعنی اس کو جھوٹ کہنا یا جھوٹ پر معمول کرنا یا اس کو جھوٹا سمجھنا، یہ اتنا محال ہو چکا ہے کہ پوری دنیا اس قرآن کو پڑھتی ہے۔ اب اگر کوئی بھی آدمی اس قرآن کے خلاف ذرا سی بات کرے تو لوگ اس کو مار دیں کہ قرآن کی بے ادبی کر رہا ہے، یہ انکار کر رہا ہے، یہ مسلمان بھی نہیں رہا۔ تو یہ اتنی لوگوں کا ہر دور میں، درمیان میں کوئی صدی ایسی نہیں ہے جس میں یہ کام چھوٹا ہو۔ پورے دور میں، پورے ادوار میں قرآن مجید کا لوگوں کا پڑھتے رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث متواترہ سے ثابت ہے، اور یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں۔ اسی طرح جو نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، آپ کو مضبوط حدیث کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ سے لے کر آج تک ہر دور میں لوگ نمازیں پڑھتے آئے، لوگ زکوٰۃ دیتے آئے، لوگ حج دیتے آئے، کرتے آئے، ہاں جی، یعنی یہی بہت بڑا ثبوت ہے کہ پوری دنیا اس پر ہر دور میں عمل کرتی آئی ہے۔ لہٰذا یہ بالکل جو ہے نا ایسے ہے جیسے حدیث متواترہ سے ثابت ہے۔ تو حدیث ضعیف ان کیس اگر حدیث ضعیف سے کوئی مسئلہ ثابت ہو، تو اگر اس پر پوری دنیا کے لوگ عمل کرتے آئیں تو اتنی سپورٹ اس حدیث کو مل جائے کہ وہ ضعیف نہ رہے، وہ حدیث متواترہ ہو جاتی ہے۔ احناف کے نزدیک یہ ہے، لیکن ان کے نزدیک نہیں ہے صحیح۔ ایک بات یہ آ گئی۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا، میں ذکر کر رہا تھا، وقت بھی اتنا گزر جاتا ہے، گھنٹے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا پڑھنے والوں کو کہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں امام شافعی کے جو ہے نا اصول حدیث، ان کتابیں وہ مذکور ہوں گے، احناف کے نہیں ہوں گے، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو احناف کے احناف کے جو ہے نا اصول، وہ بھی ہم اس کو بیان کرتے جائیں تاکہ آپ کو اس کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ کتابیں جو ہے نا بڑا اچھا علم ہے اصول حدیث کا، اس سے آپ کو بڑی سمجھ آئے گی۔ تو انشاءاللہ ہم یہ آپ کے گوش گزار کر دیا، اگلے درس میں ہم کتاب کو شروع کریں گے اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اپنے تدریس کے انداز میں آپ کو سکھائیں، پڑھائیں، ایک ایک لفظ پر بحث کریں، جیسے کہ مدرسین کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگرچہ عرصہ ہو گیا ہمیں تدریس کیے ہوئے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم اس نزہۃ النظر کو ایک ایک لفظ کا آپ کو پڑھائیں گے۔ بہت ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ آپ کو کتاب کی سمجھ آ جائے گی۔ جزاک آپ کوشش کریں، اس کو غور سے پڑھیں، سنیں، اور اگر کسی کا کوئی سوال جواب ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔